بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ 10 ہمارا شروع ہوگا، آیت نمبر 231۔ تو گزشتہ درس سے جڑیں گے، اور ویسے بھی شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو مختصر، کیونکہ اب لوگ شعبان کی تیاری کرتے ہیں وہ شب برات کی، تو انہیں چاہے کہ سورہ قدر جو ہے اسے دیکھیں۔ جو وہ لوگ کہتے ہیں شب برات کے تعلق سے، یعنی نصف شعبان، وہ قدر کے تعلق سے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ سارے معاملات جو رمضان شریف کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر، اس وقت فرشتوں کے حوالے جو بھی معاملات ہیں وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات تو پوری رات بیداری، سوتے نہیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن سے جڑیں اور آیات کیا کہتی ہیں۔ تو بس یہی پیغام ہے کہ پوچھیں اہل علم سے جو صحیح علم رکھتے ہیں، اور ویسے تو آپ ہر رات عبادت کریں، مگر نہیں، وہ مخصوص رات، تو اس کے لیے رمضان آ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ عبادت کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ 2 باتیں بتائی گئی تھیں طلاق کے تعلق سے، مرتان، 2 مرتبے، 2 نہیں، 2 کا ذکر نہیں، 2 مرتبے میں 2 میں بہت فرق ہے، اور تیسری اور 3 میں فرق ہے۔ یعنی اگر کسی نے 1 دیا، پھر 2 دیا، پھر رجوع کیا، پھر تیسری دے دی، تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں، الا کہ کوئی شادی کرے کوئی، پھر وہ طلاق دے، پھر اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں مطلب نکاح سے، یہ بتایا گیا تھا۔ تو اسے یاد رکھیں۔ اب آج کے صفحے میں پہلی آیت میں کچھ آداب ہیں، اور پھر دوسری اس کے بعد والی آیت میں پھر ایک تیسرا حکم ہے، اور پھر احکام ہی احکام ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے نا توجہ دیں، اس لیے کہ قرآن سے ہیں، قرآنی احکام ہیں بالکل کھلے ہوئے، تو ہمیں کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پہلی، دوسری، جب وہ مدت کو پہنچ جائے، مدت جو ہے 3 حیض، اور اگر حیض نہ آتے ہوں تو 3 ماہ، جو بھی عدت ہو۔ اب یہ کہ آپ نے 1 دی، 2 دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہے تو دستور کے مطابق روکو، چونکہ اسے واپس کرنا ہے، مطلب عدت پوری ہونے سے پہلے، اسے کہتے ہیں ریٹرن۔ تو دستور کسے کہیں گے؟ بِمَعْرُوف، یعنی تہذیب کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اسے واپس کر لیں، یعنی جو کچھ ہوا درگزر سمجھے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ او سرحوہن بمعروف، یا ہے کہ چھوڑ دو، وہ بھی معروف، دستور کے مطابق۔ کیا مطلب دستور؟ آج کل ایسا ہوتا ہے، چلو نکل جاؤ، خلاص، بات چیت نہیں، کچھ نہیں، سامان بھی اس کا لینے نہیں دیتے، خلاص ختم ہو گیا۔ تو بڑا افسوس ہے، اپنی بیوی ہے، ہو سکتا ہو بچوں کی ماں بھی ہو،
یہ ضروری نہیں کہ بچے ہونے سے پہلے ہی طلاق دی جاتی ہو. تو معروف کا کیا مطلب؟ ایک معمولی یعنی اسکول کا ٹیچر جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں؟ اس کو ایک چھوٹی سی کیا اسے ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے, عزت کرتے ہیں اور اسے رخصت کرتے ہیں. پرنسپل ہو تو عزت کرتے ہیں کہ اب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ ہے دستور. اور منسٹر کا تو اور بھی کیا اہتمام ہوتا ہے کہ ابھی ان کی مدت ختم ہوگی, تو ایسے ہی نہیں نکل کر جاتے. سب دیکھتے ہیں, ٹی وی کی رونق ہے, اخبار کی رونق ہم دیکھ رہے ہیں. تو عورت کو کون سا درجہ دیں گے؟ بیوی کو اپنے گھر کی ممبر ہے, شریک حیات ہے, تو اس لیے کہا جا رہا ہے بالمعروف. اب ایک اور طریقہ, اگر روکنا ہے تو تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ. انہیں نہیں چاہے مگر روک لیا ستانے کے لیے, یہ بھی غلط ہے. اس کا نام انسانیت نہیں ہے, کیونکہ تمہارا خالق اللہ اسی طرح اس کا خالق اللہ. اب یہ کہ تمہاری نہیں بن سکی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزاج ایک ہو, ایسا ہوتا ہے بھائی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال قرار دیا ہے نا, کوئی وجہ ہے. تو ایسا مت کرو. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یہ سوچتا ہے کہ بیوی کو ستائے گا, اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ نہیں سمجھ رہے. ہم نے دیکھا ہے وہ آئی تھی شان و شوکت کے ساتھ, جاتی ہے تو بہت ہی بدترین حالت میں, سامان بھی اس کا نہیں جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے ہم نے ستایا نہیں, اپنے آپ پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ. کیا مذاق کسے کہیں گے بھائی؟ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. بھائی آیتیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں نا. تو عملی طور پر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو مذاق نہیں ہوا تو کیا ہوگا پھر؟ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا, تم نے شادی کی, اب تمہیں فخر ہے کہ شادی کرتے رہو گے, یہ اللہ کی نعمت. دوسری, مسلمانوں کے گھرانوں میں تمہیں پیدا کیا اللہ نے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم ہے کیا؟ ہم نے کوئی سوچ و تدبر غور و فکر کر کے ایمان لایا؟ ہم تو پیدا ہوئے, وراثت میں ملا ہے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اور تم پر اتارا کتاب اور حکمت, کتاب کلام اللہ بھی ہم پر اتارا, یہ بھی ایک نعمت ہے. حکمت حدیث رسول, یہ بھی نعمت ہے. نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے. بھائی نصیحت جو کی جا رہی ہے کوئی ایسی کتاب سے نہیں جو مجہول ہے, جیسے قریش کہتے تھے کہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں. ہمیں یقین ہے اب یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں کلام پاک سے نصیحت دی جا رہی ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. واتقوا اللہ. دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو واتقوا اللہ, اب جب چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو واتقوا اللہ. تو میں اکثر یہ پیغام دیتا ہوں, اللہ کے نام پر جوڑ کیا ہے تو چھوڑتے وقت بھی اللہ کے نام پر. یہ میرا پیغام رہتا ہے ہمیشہ. اور رہا آپ کو بیوی ملے گی, اس کو شوہر ملے گا, اس نیت کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, کلمات خیر ہونے چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور سنو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. زیادتی کس کی ہے کس کی نہیں ہے, لیکن تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب حکم آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ احکام ہے, تو سنیں کیا ہے کیا نہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہو گئی تو اب ان کو مت روکو. اوپر کیا حکم تھا کہ یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو یا روکو یا چھوڑو. اب ایک عدت پوری ہو گئی, جیسے کہ 2 کی یا 1 کی
لیکن نکاح ہو سکتا ہے جب تک تیسری نہیں دیا ہے. اس پہلو کو یاد رکھے. 1 دی 2 دی اور عدت گزر گئی تو اپنے آپ کے مالک ہو گئی. لیکن یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں, لیکن تجدید نکاح کرنا پڑے گا. ریٹرن میں نکاح کی ضرورت نہیں, میں ریٹرن کر رہا ہوں. اب وہ چاہتی ہے کہ واپس جائے, چونکہ سوچا کہ, تو کہتے ہیں کہ مت روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں کے ساتھ. شوہر وہی ہوتا ہے جو اس کا شوہر تھا. کبھی نئے آدمی کو شوہر نہیں کہتے جب تک عقد نکاح, یہ گزشتہ میں بتا چکا ہوں. اگر وہ راضی ہیں دستور کے مطابق, یعنی ان کی نیت کیا ہے, اچھی ہے. اب اس کا پس منظر کیا ہے, جیسے کہ حدیث شریف میں, بخاری میں ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا. اب کہ اس کا بھائی تھا, وہ بس نہیں, طلاق دے دینا, اب اس کے ساتھ نکاح مت کرو. تو سختی ہے نا بھائی, وہ چاہتی ہے, تو وہ سوچتی ہے کہ پہلا ہے وہی بہتر ہے, اور اب تو ایسا نہیں ہوگا, تو مت روکو. اب اس آیت پر اختلاف ہوا. اب ہم کس پر عمل کریں گے کہ وہ شادی کریں, اس کو لے لیا تو بولے ولی کی ضرورت نہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ ایسا لوگوں نے غلط اس کا مطلب لیا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیا مطلب لیا کہ دیکھو وہ شادی کرے اپنے آپ کی. ایسا نہیں ہے, اس کو بھول گئے. پہلی بات یہ کہ شوہر ان کے پہلے. دوسری بات, کہا جا رہا ہے کہ مت روکو, اس کا مطلب تمہیں جو حق کے ولایت ہے اس کا غلط استعمال مت کرو. آپ نکالیں تفسیر, جو تفسیر سلف صالحین کی ہے اور علماء محققین کی ہے, جو عربی تفاسیر ہیں, اس میں یہ ملے گا جو میں بتا رہا ہوں. اور ہمارے سامنے جو تفسیریں اردو کی, اس میں بھی یہی ملے گا جی, کہ حق کے ولایت کو غلط استعمال مت کرو, مت روکو. تو کہاں ہے کہ وہ خود ہی نکاح کریں. ہمارے یہاں تو مطلب 3 پہلو ہیں. یہ جو پہلو میں نے بتایا یہ صحیح ہے. ایک گروہ مطلق کنواری لڑکیاں بھی نکاح کرو, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے دیکھا ہے کہ کنواری لڑکیاں بھاگتی ہیں اور مسجد میں جا کر نکاح کر لیتی ہیں. اور دوسرا گروہ جو سیبہ, یعنی شادی ہو چکی ہے ایک مرتبہ ان کی, لیکن علماء سلف کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں, اس کا ایسا مفہوم نہیں نکلتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اجماع جو ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے. بہرحال یہ مسلک میں نے بتا دیا. اب یہ کہ پریشانی تو لاحق ہوگی, لوگ مختلف قسم کے ہیں, اور اس کا پس منظر بھی بتلا دیا. یہ نصیحت تمہیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر, یوم اور آخرت کے دن پر, یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور بہت پاک ہے. یعنی یہ جو بتایا جا رہے, جو نصیحتیں بتائی جا رہی ہیں, یہ اچھی ہیں. اب مان لیجئے کہ وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. رجوع سے مراد کیا, وہ ریٹرن نہیں, مطلب ہے کہ تجدید نکاح. تو کیوں آپ روکتے ہو؟ اب پھر ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی, تمہاری بہن جیسے کہ پس منظر ہے وہ ناراض رہے گی. تو ایسا نہیں, پاکیزگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا, ایک چیز میں اس میں بتاؤں, جیسے کہ انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچیں گے وہ تو آیت سے معلوم ہوگا کہ جو بھاگ کر جاتی ہیں لڑکیاں اور کنواری جاتی ہیں اور مسلم کے ساتھ ہی جاتی ہیں, نکاح کس بنیاد پر کرتی ہیں؟ نکاح کے ارکان کیا ہے؟ نکاح کے ارکان مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایجاب و قبول تمہارا ہوتا ہے, تمہارا ولی نہیں. گواہ کون؟ بھائی گواہ کسے کہیں گے؟ جیسے کہ آپ میرے بارے میں گواہی دیں کہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں, میں مستند ہوں, تو آپ کو میرے بارے میں معلومات ہے تو گواہی دیں گے نا. جس کو معلومات نہیں وہ گواہی کیسے دے گا؟ بھائی کسی واقعے کے پاس آپ موجود نہیں, تو وہاں جو اس کو گواہی دیتے ہیں وہ اس کو جانتے بھی نہیں. ہو سکتا ہو شادی شدہ ہو, بھاگ کر آئی ہو, تو وہ گواہ کہاں سے لاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. اور وہ پڑھانے والے مسجد کے امام رہتے ہیں, نکاح پڑھا دیتے ہیں. بس دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا. تو یہ بھی سن لیجئے, گواہی اتنی آسان نہیں ہے. گواہ کا مطلب کیا؟ اسے جانتا ہو. تو بہرحال اب اس کے بارے میں مزید اگلے صفحے پر ہم پڑھتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ بہت اہم ہے, یہ بھی مسئلہ
اور قرآن سے اور احادیث کی روشنی میں. سنیے ابھی. اچھا یہ بھی نہ بھولے کہ مسئلہ چل رہا ہے طلاق ہے نا, کیسے طلاق دینا, طلاق ہو گئی بچوں کا کیا ہوگا, کئی چیزیں ہیں نا, وہ سنیے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آیت طویل ہے, احکام بھی طویل ہیں. والدات, والدہ کی جمع, ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. قانون معلوم ہوا, دودھ پلانے کی مدت کتنی؟ 2 سال. سب جانتے ہیں مگر آگے تفصیل نہیں جانتے. کیا فرض ہے؟ حول سال کا گزرنا, جیسے زکوٰۃ کے لیے نا حولان حول, آپ کے مال پر 1 سال گزرنا چاہے تو بچے کے لیے کیا حولین کاملین مکمل 2 مہینے. اب دیکھیے, لمن اراد ان یتم الرضاعہ, رضا یعنی کیا؟ دودھ پلانا. تو اوپر آیا یرضعن. اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو چاہتا ہے کہ مدت دودھ پلانے کی پوری کرے. کیا مطلب اس کا؟ 2 سال. مگر جو چاہتا ہے اس کا مطلب کم کر سکتے ہیں. یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نہیں؟ مان لیجیے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو اس کا دودھ پلانا بند کر دے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, بالکل واضح ہے. معلوم ہوا کہ نہیں؟ یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اب وہاں جائیں گے تو پھر وہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ بتائے گا, اگر قرآن کی آیت اس کے سامنے ہے یا پھر کوئی کتاب نکالے گا. ضروری نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو. اب چاہتے کیوں نہیں؟ عذر ہے کہ بھائی آپ 1 ہی سال دودھ پلائیں, تو یہ مسئلہ معلوم ہوا آپ کا. لیکن ابھی آگے سنیے, ایک مسئلہ واضح ہوا, اب 2 ہوئے واضح. 2 سال اور, لیکن یہ 2 سال بہت اہم ہے, یعنی اس کا جو مرکز ہے, جو نقطہ ہے وہ 2 سال کا ہے, اس پر یہ سب مسئلے منحصر ہیں. اسے یاد رکھیے, 2 سال بہت اہم ہے. مطلب پلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2 سال کو یاد رکھیں, اس عدد کو. وہ تو ہو گیا جس کی جو راضی ہے, ورنہ کم کر سکتا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. مولود لہو یعنی کیا؟ بچہ جس کے لیے پیدا ہوا. اب یہ قرآن کی جامعیت ہے, یعنی باپ. بھائی بچہ پیدا ہوا تو کس کا بچہ؟ باپ کا. باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے نا. تو دیکھو کیسا, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. یہ شعرا جو ہے عاجز رہے ایسا کلام لانے سے, اور کتنا انداز بھی پڑھنے میں بھی سہولت ہے. تو ان کا رزق, ان کے کپڑے دستور کے مطابق. کیا مطلب؟ بیوی تو گھر میں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات چل رہی ہے طلاق کی. طلاق ہو چکی, عدت گزر چکی, باہر جا چکی, ان کی بات ہو رہی ہے, اپنے بیوی کی نہیں جو گھر میں ہے. یہ نوٹ کر لیں. باپ پر ان کا رزق. بھائی بیوی تو اپنے گھر میں کھاتی پیتی ہے نا, مطلب ہے کہ اب بچے چھوٹے ہیں نا, طلاق تو ہو گئی, تو دودھ کون پلائے گی؟ ماں. تو اس کا کھانا, اس کا کپڑا دستور کے مطابق بالمعروف. کیوں؟ وہ کوئی مہمان آئے تو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا وہ تو نہیں ہے نا. بولیں گے چلو بھائی ڈنر آ گیا, ایسا تو نہیں ہے. اب بچے کو تو 24 گھنٹہ وہ تو بار بار دودھ مانگتا ہے. اس لیے حکمت دیکھیے.
اس لیے کہ وہ رکی رہے گی, کہیں نہیں جا سکتی, کہیں نہ کام پر جا سکتی. دیکھو کیسے احکام ہے کلام پاک میں, وہ رکی رہے گی, اس لیے اس کا کھانا, اس کا کیا کپڑا. اچھا آپ سنیے, کسی کو تکلیف نہیں دینا, اب کیا مطلب؟ اور نہ تکلیف دی جائے والدہ اس بچے کی وجہ سے, اور نہ مولود لہو بی ولدی, اور نہ باپ. یہ اسلوب تو آپ کو معلوم ہے. تکلیف یعنی کیا؟ تو ماں ہے, تجھے کیا خرچ چاہیے, اتنا بس ہے. نہیں, یہ نہیں سمجھ. وہ نکل چکی, اپنے آپ کے مالک ہو چکی, لہذا اس پر جبر کرنا, تو ماں ہے تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اور یہ کہ باپ کو بھی تکلیف نہ جائے, تو نے مجھے طلاق دیے نا, ابھی تجھ سے میں ڈبل لوں گی, ایک مثال میں دے رہا ہوں, اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. نہیں, مطلب ہے کہ معروف دستور یہ تو ہو چکا. اچھا اب مزید سنیے, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. یہ کیا بات ہوئی وارث کی؟ ہمارے یہاں وارث جو تصور ہے کہ ایک انسان مر گیا تو آ گئے, میرا حق ہے, کتنا تجورے میں تھا, کتنا بینک بیلنس تھا, پہنچ جاتے ہیں. جی, یہاں پر اس کنڈیشن کو یاد رکھیے, وارث کا نام آیا ہے, طلاق ہو چکی, دودھ پلا رہی ہے, ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے, باپ کا انتقال ہوا, اب وارثوں کو چاہے کہ آگے آئیں. دیکھیے کیسا نقطہ ہے نا. چچا کا کام ہے کہ اب آئے, ورنہ وراثت کے لیے تو سب آتے ہیں خود بخود, کہنے کی ضرورت نہیں, تفتیش ہوتی ہے. آؤ, کیسے احکام ہے قرآن شریف میں ہے, کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ مثل ذالک, ہاں اس کا کھانا. دیکھو ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, بھائی مر گیا تو اس کی بیوی یعنی چاچا پورا خرچہ دیتا ہے اس کو, وہ سمجھتا ہے میرے بچے ہیں, ہونا چاہیے نا. تو یہ ہے وارث. وارث صرف ورثہ لینے کے لیے نہیں, کفالت بھی کرو, مثل ذالک. اچھا اب دیکھیے, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, فِصَالًا یعنی چھوڑنا. اب ایک پلا رہے ہیں, بچہ سال کا ہو گیا, 1.5 سال کا ہو گیا, چلو اب تو کھائے گا روٹی بسکٹ, کوئی بات نہیں, لیکن تشاورن, مشورے سے. دیکھیے کیسا کلام ہے, بیوی اکڑ کرنے بولے ابھی تو بسکٹ کھا رہا ہے, ابھی کیا ضرورت ہے, نہیں, مشورہ سنجیدگی سے. کیسی تعلیمات ہے کلام پاک میں, فلا جناح علیہم, کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم چاہتے ہو کہ 2 سال پلاؤ تو بھی تم پر کچھ حرج نہیں, مگر کب؟ دیکھو پھر, اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی جو تم انہیں دو گے نا وہ دستور کے مطابق. تم نے دے دیا, تمہاری بات ہو گئی کہ ماہانہ اتنے روپے لینا ہے, تو کوئی حرج نہیں, 2 سال پورے کرو, کوئی بات نہیں. کیونکہ اس میں عورت کا نقصان ہے, 2 سال تک وہ شادی نہیں کر سکتی نا, اس لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکام ہے, لیکن پھر کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب ہمیں یہاں ایک مسئلہ بتانا ہے. 2 سال بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور مسلم کی حدیث ہے, تو عائشہ صدیقہ کی بہت مشہور ہے, پھر آپ دیکھ لینا. 2 سال بہت اہم ہے. کچھ لوگ 2.5 سال بھی پلاتے ہیں. ایک بچہ ہے 1.5 سال کا ہے, ماں چلی گئی, بچہ رو رہا ہے, تو دوسری عورت نے دودھ پلا دیا. سن رہے ہیں نا, کب؟ 1.5 سال. ایک ماں ہے, وہ چاہتی ہے کہ بچہ کمزور ہے, تو ڈاکٹر نے کہا پلاؤ, 2.5 سال پلا رہی ہے. اب 2 سال کے بعد تو بچہ بسکٹ کھانے لگتا ہے نا. اب 2.5 سال کی عمر میں وہ کہیں چلی گئی, دوسری عورت نے اسے دودھ پلا دیا. دونوں میں فرق ہے. یہ 2 سال, چونکہ اگر کوئی دوسری عورت دودھ پلاتی ہے تو رضائی ماں ہو جاتی ہے نا وہ, ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس عورت کے بچے اور یہ بھائی بہن ہو جاتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. 2 سال کی مدت کے اندر اگر دودھ پلایا ہے تو وہ رضائی ماں ہو سکتی ہے, 2 سال کے بعد نہیں. یہ مسئلہ واضح ہوا, کوئی پریشانی نہیں. دیکھیے کب اس نے پلائی ہے.
لیکن ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ، کیا کتنا دودھ پلائی؟ یعنی وہ رو رہا ہے، لگا دیا پستان سے، ہو گئی ماں؟ نہیں، ایسے کیسے ماں ہو گئی؟ یہ بھی تو ہے نا، ایسا ہوتا ہے، پلا دیتے ہیں، پھر بڑے ہو کے میں نے اسے دودھ پلائی تھی، ارے بھائی کتنا پلائی تھی؟ شادی ہونے عین شادی کے وقت وہ اسے خوف رہتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کتنا پلائی تھی؟ تو مجرد اس کا منہ پستان پہ لگنا اور اس نے دودھ پینا، اس کا نام دودھ پلانا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 5 رضا، کتنے؟ 5، اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ 5 دفعے۔ دیکھیے کیوں؟ تو وہ ماں اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کا دودھ اس کے بدن کا جز بنے، اب آپ اس کو ترجمہ کچھ بھی کریں، یعنی گوشت کا حصہ بنے۔ دیکھیے ماں ہے، خون بن جائے، جی خون بن جائے۔ اب جیسے کہ ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو وہ ماں کے خون کا حصہ ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا کہ مسائل ہیں، غور سے سنیے گا، مسائل۔ اب 5 دفعے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاں، لیکن وہ اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا۔ میں اسی بات بتاؤں گا کہ احادیث سے، یعنی بالکل، یعنی جو محققین ہے سلف صالحین، وہ بتاؤں گا۔ پیٹ بھر کے پھر اعتراض، کتنا؟ پاؤ کلو پیے، یہ پھر ہو جائے گا۔ 5 دفعے کسے کہتے ہیں؟ بچے نے منہ لگا لیا، بغیر کسی کی حرکت کے اس نے پیا چھوڑ دیا، یہ 1 دفعہ ہوا۔ کتنے دفعے ہوا؟ 1 دفعہ، خلاص۔ تو اب وہ پیا اس نے، ظاہر ہے کہ وہ کب چھوڑے گا؟ جب وہ کیا اسے کہتے ہیں، سیراب ہوتا ہے، سیر ہوتا ہے، چھوڑے گا۔ یہ 5 دفعے۔ اب پھر وہ شروع کرے گا تو ابھی سمجھو ماں نے ہٹائی نہیں، وہ تو پھر لوٹے گا۔ کبھی ہوتا ہے نا، ماں بدلی کرتی ہے اس طرف، اس کو 1 دفعے نہیں کہتے، وہ تو اس نے ہٹائی، وہ خود ہی چھوڑ دے، تو یہ لکھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو نقطہ ہے 2 سال کا بہت اہم ہے۔ آپ 2 سال پلائیں، 6 مہینے پلائیں، عذر ہے آپ کا، 2.5 سال پلائیں تو کوئی منع نہیں ہے، حالانکہ 2 سال لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کے مسائل سب واضح ہو گئے۔ اب اور مسائل، چلیے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ بیوہ عورتیں، مطلب ہے کہ تم میں سے جن کے شوہر مر چکے تو بیوہ عورتیں، یعنی وہ مرد جو ہے پیچھے چھوڑ جائیں بیویاں، یا اب دیکھو طلاق کی عدت گزر چکی، اب یہ طلاق کی عدت نہیں ہے، بیوہ عورت۔ یا تربصن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ اب آپ جب کہیں گے نا کسی 4 مہینے 10 دن، تو پھٹ سے بولے گا کتنے؟ 140 کے 30 کتنے ہوتے؟ اور پلس 10 کتنے؟ 130۔ وہ غلط، ایسا نہیں کہنا۔ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 4 اشہر وعشرہ۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم؟ پھر ہم کیوں اللہ کے کلام کے ترجمے کو الٹا کر دیتے ہیں؟ نہیں، آپ یہی کہیں کہ 4 اشہر وعشرہ۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں نا، ہمارے سلف کلام پاک میں لکھا ہے بیدہ الملک، اور بھی جگہ پنڈلی، وہی ترجمہ کریں، تبدیل نہ کریں، ہمیشہ کوشش کریں۔ تو بات چل رہی تھی 4 مہینے 10 دن، بس یوں بتائیں۔ اب آپ حساب لگائیں، اگر آپ کہتے ہیں کتنے؟ 130 نا جی، 120 اور 10 پلس جی، تو اس میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، آپ کو فرق آئے گا۔ اگر آپ عربی مہینے لے لیں تو ایک 29 تو دوسرا 30، انگریزی لے لیں تو ایک 31 دوسرا 30 اور کبھی 28۔ تو قرآن کا جامع ہے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہے، پھر بھی میں پیغام دے رہا ہوں، اس لیے آپ 4 مہینہ 10 دن ہی کہیں۔ چلیے، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی کیا مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، وہ اپنے بارے میں کچھ بھی کریں، مطلب ہے کہ آزاد ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے اپنے بارے میں کچھ بھی کریں؟ مطلب پہلے ایسا تھا کہ بھائی مر گیا، نہیں جا نہیں سکتے، ادھر ہی رہو، نہیں، ایسا نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔ لیکن یہ اور بات ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچے ہیں 2-3 تو بھائی کہتا ہے جاؤ مت، یہیں رہو، ہم خرچہ سنبھالیں گے، یہ مراد نہیں ہے، مطلب بدنیتی سے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ پہلے لوگ وہ روک کے رکھتے تھے، نہیں جا سکتی بھائی، اگر اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو اس کو روکنے کی ضرورت کیا؟ یہاں تو عام طور پر ہے، بچے بڑے ہیں وہ جاتی ہے شادی کرتی ہے، تو یہ آداب بتلائے جا رہے ہیں، اور جو کچھ تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے۔ اب ایک مزید احکام ہے تو ساتھ میں رہیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ احکام ہی احکام۔ عدت میں بیٹھیے متوفی عنہا کے، تم پر کوئی حرج نہیں، عرضتم به اشارتاً کنایتاً، من خطبۃ النساء، منگنی، ہم لوگ تو منگنی کہتے ہیں، اور یہاں عربی میں خطب کہتے ہیں نا، خطبہ منگنی، جی، یا دل میں چھپاؤ، کوئی حرج نہیں، مطلب ہے کہ تعزیت کو جائیں گے نا تو جو اس کے احکام ہے، جیسے کہ غیر محرم ہے تو، لیکن یہ کہ تعزیت کو جانا پڑے گا، تعزیت کو باہر بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی ایسا اشارہ مت کرو۔ اشارہ یعنی کیا مطلب ہے کہ اشارہ تو اسے محسوس ہو کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، ایسا مت کرو۔ اچھا، یہ ہے کہ اپنے دل میں چھپاؤ، تو اشارہ کیسے کریں گے؟ اب اشارہ جو ہے، ہاں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کوئی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے، روزی اس کی ہے، تو اب وہ جو عدت میں پریشان رہتی ہے نا، کوئی نہ کوئی رزق آپ کو مل جائے گا، یہ ہوا اشارہ۔ لیکن اگر آپ نے یوں کہا کہ نہیں بالکل اطمینان رکھیں، تو یہ تو اشارے سے بڑھ گیا، یا یوں کہہ دیا کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ کسی کا رشتہ لے کر، نہیں ایسا مت کہو۔ کیا اشارتاً، یہ ہے کہ دل میں چھپاؤ، جب آئے تعزیت کو اور دل میں چھپا لیا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعاون کرنا چاہے، اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے بیٹے سے یا بھائی سے، اسے کیا کہتے ہیں، چھپایا یا اشارہ کیا، تو فلا جناح علیکم۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی کوئی اگر عورت عدت میں ہے تو اس کے ساتھ منگنی کی، شادی کی صراحتاً کوئی بات نہیں کرنا۔ اچھا، ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم ضرور ذکر کرو گے، تم یاد کرو گے، اور ہوتا ہے ایسا۔ وہ بیچاری عدت میں بیٹھی ہے، فوراً جو لوگ تلاش، حالانکہ وہ جائز ہے، شادی کرنا تو جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ضرور، سب سوچتے ہیں کہ چلو یہاں رشتہ ہو جائے میرا، لیکن وعدہ مت کرو، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چپکے سے بھی، کہ کسی بچے کو بھیج دیا نہیں، کہ اس کے کان میں بول دو، دیکھو کیسے احکام ہے، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مطلب کہ دستور کے مطابق بات کو، جو میں نے ابھی پیش کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، ہر ایک کو رزق ملے گا، یہ اور بات ہے۔ اور عقد نکاح کا عزم، تعظیم و جانتے ہیں نا، پختہ عقد بھی مت کرو، نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں میں تو میرے بیٹے سے اس کی شادی کرا دوں گا، مت کرو،
تو جب پختہ عقد کی بات منائے تو نکاح تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، نکاح فاسد اگر کسی نے کیا تو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا، سن لو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. فَاحْذَرُوا، احتیاط برتو. اور سنو اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے. پھر غفور اور حلیم مطلب یہ کہ کوئی عدت میں بیٹھی ہے، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار، اور آپ کو نیت ہو گئی کہ خلاص میں اس سے شادی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف، اس پر گرفت نہیں ہوگی، چونکہ آپ کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے، کس کو کوئی پسند ہے، کس کو کوئی پسند ہے. تو آپ نے دل میں نیت کر لی مگر بتاؤ مت. اب جو آپ نے اتنی عجلت کی تو اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے، آپ کی گرفت نہیں ہوگی. تو دیکھیے نا کیسے کیسے احکام ہے تفصیل سے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کسی سے چپکے سے کہتا ہے بھائی خیال رکھنا، اس کو کہیں اور جانے نہیں دینا، یہ غلطی ہے. نہیں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ کی قسمت کی ہوئی تو رشتہ ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا. اب جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آ رہا ہے آخر میں، لیکن ابھی آپ لوگ ہیں سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بہت اہم ہے تو سنیے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. یہ اور اگلی آیت کا بہت اہم مسائل ہیں، اسی پر ہم اکتفا کریں گے. تو سنیے، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم طلاق دو عورتوں کو جنہیں تم نے چھوا ہی نہیں. اب مسئلہ ہے نا، بے شادی ہوئی، ہوتا ہے نا رخصتی، 1 سال کے بعد رخصتی، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو چھوا نہیں، پھر تم نے طلاق دے دیا. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں کی، او تفریضو لہن فریضہ، مہر کو فریضہ یعنی جو ضروری ہے مہر مقرر نہیں کی. تو آپ کیا ہو گیا؟ پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ مہر مقرر نہیں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اگر شادی ہوتے وقت آپ مہر کا ذکر کرنے بھول گئے، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. ارکان ایجاب، قبول، ولی، گواہ بہت اہم ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں. اب ایک اس میں تفصیل ہے. ہمارے یہاں تو اکثر ادھاری کہتے ہیں نا، ہاں ادھار، نقد کے بدلے ادھار، وہ ہندی لفظ ہے جی، ادھاری رکھتے ہیں. لیکن کبھی بھول گئے قاضی صاحب، نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد پھر شرح ہے کہ اب کیا کیا جائے. بھائی نکاح، وہ مہر کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا، تو مہر مثل مطلب کیا کہ اس کی چھوٹی بہن کتنی لی تھی، یا ہے کہ اس محلے میں کیا لی جاتی ہے. جیسے یہاں مشہور ہے، ہم نے سنا 50,000 ریال. تو مطلب ہے کہ ظلم نہ کریں، نہیں ذکر نہیں ہوا اب ہم تو اتنا ہی تولہ سونا لیں گے، نہیں، جو دستور کے مطابق. جی تو 2 چیزیں ہوئی، چھوا نہیں اور مہر نہیں لی، ذکر نہیں کیا. ومتعوهن، اب مہر تم نے مقرر نہیں کی تو کیا 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے؟ ارے بھائی 6 مہینے تمہارے نکاح میں رہی تو عقد میں آئی نا، سال بھر رہی. ومتعوهن، دے دو کچھ. دیکھو کیسا حساب ہے، دیکھو دے دو. علی الموسی قدرہ، اگر آپ مالدار ہیں تو اپنے حساب سے دیں، اگر آپ تنگ ہیں تو اپنے حساب سے دیں. مالدار آدمی 50,000 بھی دے سکتا ہے، لاکھ بھی دے سکتا ہے، غریب آدمی 5,000 وہ ان کی دے دو. ہاں کیوں؟ نکاح میں تم نے باندھا تھا. یہ اور بات ہے کہ چھوا نہیں اور مہر مقرر نہیں کیا. حقاً علی المحسنین. اب چلیے، اگر مہر مقرر کیا ہے تو سنیے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر تم نے طلاق دی ہے قبل چھونے کے مگر مہر مقرر کی تھی، اب کیا ہوگا؟ مہر مقرر نہیں کیے تو دے دو اپنی حیثیت کے مطابق، مہر مقرر کیے تو فنصف ما فرضتم. دیکھیں، چونکہ باپ کو دوسری شادی کرنا پڑے گی نا، نہیں آدھی، تو اس کا احترام رکھا ہے نا. ہاں اگر وہ عورتیں معاف کر دیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، کیوں، ایسی بھی خواتین ہو سکتی ہے نا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا ہے کہ ولی، مطلب وہ تو نہیں معاف کر رہے ہیں لیکن چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. رہتی ہے نا کئی لوگ قصاص چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. پھر کہا جا رہا ہے اگر تم درگزر سے کام لو، تعفو تو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے، مطلب ہے کہ درگزر سے کام لو، اسے چاہے کہ چلو کچھ لے لو، اسے چاہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، مطلب تکلیف نہ دو. پھر وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو فضیلت ہے اسے مت بھولو، ہمیشہ تہذیب سے پیار و محبت سے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جانتے ہیں. اب اسی تعلق سے ہم کچھ آپ کو مسائل بتا رہے ہیں. اتنا تو ہوا، اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. ایک تعلقے کے لوگ دوسرے تعلقے سے رشتہ کرتے ہیں نا تو معلومات نہیں رہتی. شادی ہو گئی، ہمارے عموماً شادی ہوتی ہے پھر کھانا، اور ہمارے عموماً اب بارات تو کبھی دولہے کی جاتی کبھی دلہن کی، تو دلہن کی بارات گئی ہوئی تھی، اندر پتہ چلا کہ یہ تیسری بیوی ہے. ہوتا ہے ایسا، وہ تو برداشت نہیں کریں گے نا. اب یہ بیچاری کنواری بچی 20-22 سال کی، تو شور ہنگامہ، آپ طلاق کی نوبت آئی. اب آپ کے پاس ہے نا قرآن کی آیت کہتی ہے نا، خلاص وہ تو چھوا ہی نہیں، ابھی تو کھانا چل رہا ہے، چھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس پر کوئی کیا عدت نہیں. تو یہ نہیں، یہاں اب وہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ آیت آپ ضرور نکالیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 49. چونکہ ساری عدتیں گزری نا، یہ بہت اہم آیت ہے. ہاں سنیے، نکال لیے. میرا والا قرآن ہوگا تو صفحہ ہے 424، ورنہ احزاب کی 49. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، یا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اس پیج میں تو یہ آیت ہے، مگر یہ حکم فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا ہے نا. دیکھیں مہر کا مسئلہ ہو گیا کہ اگر مہر مقرر نہیں کیے تو کچھ بھی دے دو، مہر مقرر کی تو آدھا دو، لیکن عدت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے چھوا ہی نہیں تو عدت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ملی. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے صاف، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. انہیں اپنے ملی آیت میں الگ ہے قرآن. اچھا نہیں تو سورہ احزاب نکالو 49، سورت کا نمبر شاید 33 ہوگا. ملی؟ ہاں اچھا. کیوں عدت کی ضرورت نہیں؟ بھائی عدت کائے کی؟ چھوا ہی نہیں. جی تو مسئلہ واضح ہوا نا. اگر آپ کی مجلس میں کہیں ایسا ہو تو آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. آیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں تو وہ نہیں سنیں گے. نکالو آیت، ترجمہ ملتا ہے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. آپ انہیں یوں نہیں کہہ سکتے کہ عدت گزارو، آپ نے تو چھوا ہی نہیں. 49 یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات. ملی؟ ہاں تو ابھی کیا لکھا ہے؟ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ملی؟ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. واضح ہو گیا؟ جی چلیے، بالکل واضح ہوا. اب سنیے، ایک شادی ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر مر گیا، اب کیا ہوگا؟
ہاں یہی میں بتانا چاہتا ہوں، قیاس نہیں کرنا، جس نے قیاس کیا وہ مجھے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھو اس لیے میں نے کہا آج اسی سے فارغ ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت. دیکھیے لکھ لیے مناف، اب ہاں یہ لکھ لیے. اچھا تو یہ آیت نوٹ کریں، بہت اہم ہے. اب آ جائیں والذین یتوفون منکم، تو ہم نے اس لیے آخر میں رکھا ہے تک، جن کے شوہر فوت ہو جائیں، بیوہ ہے، تو یہ ہے اس یہاں اربعۃ اشہر و عشرہ. اب نیچے کیا ہوا کہ تم نے چھوا نہیں اور اس کو طلاق دے دیا تو اس پر کوئی عدت نہیں. لیکن اگر وہ شوہر مر گیا تو قیاس نہیں کرنا، دونوں میں فرق ہے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت دقیق فرق ہے. دیکھیے جو تمہارے نکاح میں تھی اور تم نے چھوا نہیں، تم نے اسے طلاق دے دی، رشتہ تمہارا کٹ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تم نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تم مر گئے، وہ وراثت کے لیے نہیں آئے گی، طلاق دے دی نا. دیکھو عدت میں ہے تو ریٹرن ہے، وہ تو وراثت کا حقدار ہوگی، یہ بھی یاد رکھنا. تم نے طلاق دے دی، چھوا نہیں، سب حساب ہو گیا، آدھی مہر یا کچھ دے دیا، 6 مہینے کے بعد شوہر مر گئے تو فرق ہے نا. چونکہ جس کا طلاق ہوا ہے اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں. لیکن طلاق نہیں ہوئی ہے، چھوا نہیں ہے اور مر گیا تو رشتہ ہے، سمجھے نا؟ طلاق نہیں ہوئی تو ہاں کون سا رشتہ ہے؟ وراثت کے لیے آئے گی. بھائی چھوا ہو کہ نہ ہو تو فرق ہے. تو کتنی عدت؟ اربعۃ اشہر و عشرہ. یہ بہت اہم نقطہ ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. چلے ایک اور مسئلہ، اب تو واضح ہوا نا، بالکل واضح ہوا. ایک اور مسئلہ، بھائی حائضہ کی عدت کتنی؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے میں تقویت ملے گی، اس لیے میں نے یہ جو آخر کا مسئلہ بتایا نا. حائضہ کی جو حائضہ ہے اس کی مدت کتنی، عدت کتنی؟ 3 قروء. جس کو حیض نہیں آتا اس کی کتنی؟ 3 مہینے. تو شوہر متوفا 4 مہینے 10 دن کیوں؟ ایک سوال آتا ہے نا. اسے سمجھیں گے تو اس کی تائید ہوگی. شوہر کا احترام، اس کی عزت بہت اہم ہے. میاں بیوی کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں سمجھتے. اس لیے نہیں تو سوچے نا بھائی یہاں وہ تو 3 حیض ہو گئے تو برات بالکل کھل کر سامنے آئی کہ نطفہ نہیں ہے. شوہر کا احترام. تو یہاں چونکہ اس کا شوہر وفات ہوا ہے، کس میں؟ جسے چھوا نہیں اور شوہر وفات ہوا. اور طلاق شدہ میں اس کا شوہر نہیں، شوہر کبھی تھا. تو آج یہ اہم مسائل ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ مسائل کا سمجھنا آسان ہے مگر یاد رکھنا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جی تو آج کے سبق میں ہم نے جو ریفرنس دیا وہ کون سی؟ سورہ احزاب آیت نمبر کتنی؟ 49. ایک سوال اسی سے ریلیٹ. جی کہیے. کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے دے ایک مرتبہ اور وہ 3 مہینے اس پہ 3 عدت گزر گئے اور رجوع نہ کر پائے تو جی. اس مرتبہ کی طلاق پوری ہو جائے ہاں یہ وہ یا پھر ریٹرن کر سکتی ہے؟ ہاں یہ سوال سن رہے ہیں نا بھائی. ایک طلاق دے دی، 3 قروء یا 3 حیض یا 3 ماہ، تو 3 پیریڈ. جی انگلش میں وہ پیریڈ ہوا نا. جی تو وہ عورت اس کی مالک ہو گئی، اسے نوٹ کر لیں. اب رجوع نہیں، عقد، لیکن تردید نکاح، صرف تجدید نکاح. وہ جو ہمارے یہاں جو مشہور ہے نا، کیا کہتے ہیں، حلالہ بلالہ نہیں، وہ نہیں. ہاں تو 1 دی یا 2 دی تو ریٹرن تو ختم ہو گیا. جہاں پر اس کی عدت پیریڈ ختم ہوا تو ریٹرن کا مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن تجدید نکاح سمجھتے ہیں، جو بھی ہے 4 آدمی کو بلائیے، 2 گواہ ہوں اور مہر مقرر ہو، بس
اور اگر تیسری، تین نہیں، تین تو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، تو پھر وہ تو مسئلہ کیا کہتے ہیں کراس کر گیا. بہت اچھا. چلیے اور کسی کو. 3 طلاق ہو گئی، تیسری بھی ہو گئی، ہاں اس کے بعد سسٹم سے ہاں تیسری ہو گئی، 2 بار رجوع کیا، پھر تیسری ہوئی، ہاں. اور اس کی 3 ماہ گزر گئے، ہاں 3 ماہ بھی گزرے تھا، اب وہ مالک ہو گئے. ہاں. اب تجدید نکاح نہیں ہوئے. نہیں، تیسری کے لیے 3 ماہ کی بھی ضرورت نہیں. ہاں تیسری تو دوسرے دن ڈسکنیکٹ. نہیں تیسرے، ہاں یہ یاد رکھنا، جہاں اس نے تیسری دی وہ اس گھر میں نہیں رہے گی. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. دیکھو پہلی دی اس لیے گھر میں رہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں اور چاہنے لگیں، رحم آئے. دوسری دی اس لیے رہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے پر رحم آئے، چاہنے لگے. تیسرے کے بعد وہ تو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو روم میں کیوں رکھتے ہیں؟ خرچہ دیں گے، بھیج دیں گے گھر کو، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں اور اس کو پھر واپس نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر اتفاق سے کسی سے شادی ہو جائے، پھر اتفاق سے وہ مر جائے یا اتفاق سے وہ طلاق دے دے، پھر تم نئے سرے سے نکاح کرو. سمجھ میں ہے نا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسی کے بعد بھی اس کو عدت تو نکالنا ہے 3 مہینے. نہیں وہ تو گزارے گی نا، وہ تو گزارے گی نا، وہ تو تاکہ برات ظاہر ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دو تین سوال ہیں. او جی جی. ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ پاک کی اسکیم ہے کہ مرد ہی مر جاتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ عورتیں مر جاتی ہیں؟ اچھا بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مرد ہی مرتے ہیں، مرد کیوں مرتے ہیں، یہ کیا اسکیم ہے؟ نمبر 2، ہاں مرد مرتے ہیں تو ان کا کوئی، اچھا عورتیں اگر مرے تو مردوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ مرد کتنے دنوں کے اندر شادی کر سکے، کتنے دنوں کے بعد؟ اچھا یہ مل گیا مجھے نوٹ بک. اگر بیوی مر جائے جی جی جی. تو فوراً دوسرے دن کر سکتے ہیں. ہاں یہ لیکن بہت اہم سوال ہے. جی تیسرا سوال ہے، ایک منٹ میں لکھ لوں، پہلے ایک میں لکھ لوں. رکیں. فوراً شادی. جی دوسرا سوال ابھی. اچھا مرد ہی مرتے ہیں، وہ تو اس کے ضمن آ گیا. چلیے پہلا سوال یہ تھا کہ مرد ہی کیوں مرتے ہیں. اچھا مرد. اگر عورتیں مرے تو مرد کے لیے کا حکم ہے کتنے دن رک کے جی جی. شادی کرے، یعنی دوسرے دن کر سکتا ہے فوراً مرنے کے بعد. ہاں جی یہ آپ کا ہاں. تیسرا سوال یہ ہے کہ اشارے کنائے جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیا اشارے کنائے جو ہے، کیا یہ ہمیں تو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی اشارے کنائے نہیں کرو، تو یہاں پر عورت سے اشارے کیا مطلب دیکھ سکتے ہیں اس کو، وہ پردہ کہاں گیا، کیا ایسے ہم اشارے کنائے ہم بات کر سکتے ہیں عورت سے، اتنا الاؤڈ ہے؟ یہ 3 سوال. جی بہت اہم ہے. دیکھیے اصل میں مرد جو ہے نا وہ اس پر پابندی ہے، وہ کب اس کے پاس 4 ہیں، 5ویں نہیں کر سکتا. اب اگر وہ عورت مر گئی تو اس کے لیے تو کھڑکی کھل گئی نا، تو اس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی حکمت دیکھیے کیا ہے بھائی، ایک گزر گئی تو چوتھی لاتا ہے. لہٰذا مردوں کا مسئلہ ہے کہ مرد جب وفات پا جائے تو عورت کے لیے مسئلہ ہے وہ برات کا. اس وجہ سے مرد کے مسائل، وہ عورت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ مرد جو ہے مر جائے، تو باقی عورتوں کا مسئلہ اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر شوہر بیوی ہے دوسری شادی کرتا ہے، ٹائم تو مختص نہیں ہے نا اس کے لیے. ہاں اس کے لیے مختص نہیں ہے. ہاں اب رہا سوال کہ اس کی بیوی مر گئی تو دوسرے دن کر سکتا ہے، مگر کہ لوگ احتیاطاً نہیں کرتے ایسا، چونکہ 3 دن کا تو وہ سوگ ہے نا، اس لیے میں یوں نہیں کہوں گا کہ دوسرے دن کرے ہو. 3 دن تو سوگ کے لیے نا، وہ بیٹھا رہے گا نا تعزیت کے لیے، تو 3 دن کے بعد چوتھے دن وہ کر سکتا ہے. اب آپ نے جو پوچھا نا ہو مزہ لو مزہ، مجھے اس وقت ہی ایسا ہو رہا تھا کہ میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں، چونکہ مسئلہ ہے غیر محرم کا، تو اصل میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے وہ اشارہ اور ہے، وہ جو اشارہ کرتے ہیں نا، جیسے کہ کافر کرے تھے مسلمانوں کی جماعت جاتی تو آنکھوں سے اشارہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ جا رہے ہیں، وہ اشارہ نہیں ہے. اشارتاً کنایتاً یعنی کیا، یعنی ایسی مبہم بات کے امید ہو جائے. ابھی یہ اشارہ ہے تو اشارتاً اور کنایتاً، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اس کی ماں سے کہیں، اس کی بہن سے کہیں، اس کے بھائی سے کہیں، ایسی فکر مند نہ ہو. ہاں آنکھوں کا اشارہ نہ کریں. ہاں آنکھوں کا اشارہ کوئی نہیں ہے. ہاں تو وہ آپ اس اشارے پر چل گئے، اس کی تو ممانعت ہے، آنکھوں سے اشارہ کرنا اس کی ممانعت ہے. لیکن اچھا ہے آپ نے سوال کیا، چونکہ کئی لوگ غلط آیتوں کا غلط سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ولایت کی ضرورت نہیں ولی کی، تو ہماری بات میں بھی غلط سمجھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو اچھا ہوا، آپ کا بہت شکریہ. تو بہرحال آج سب مسائل ہی مسائل ہیں اور انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے، تو بہت شکریہ کے ساتھ. اور کچھ کوئی ہے؟ جی دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے.